بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سرحان تھا، اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مقرر کیا، جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، خوبصورت اور اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی عزت اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ رستے سے جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ تو بس اللہ نے اپنے پیارے بندے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی، ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک آشنا ہونے لگیں۔ تو بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں بلکہ یہ بے انتہا گناہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نیک نبی ایوب علیہ السلام مطمئن رہے اور مسلسل اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرتے رہے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہو جائے۔ اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس لاٹھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو ایک جنگل میں چھوڑ آئے۔ بس ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور ایوب علیہ السلام مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر کرتے اور شکر کرتے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھیں۔ وہ جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کراتی تھیں، لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر اور شکر میں مصروف رہتے۔ تاریخ میں لکھا ہے 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی زوجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا کہ 80 سال تک خوشحال رہے تو خوش تھے، ابھی 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر زخم ہوا کرتے تھے ان میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید تمہارے لیے اللہ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو۔ بس جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا، لوگوں نے یہ چاہا کہ حضرت ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ تو بس حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ رو رو کر یہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، تو اپنے اس بندے پر رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی، اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کیں، اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
आलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में जब भी इम्तिहान आए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात को याद करना और ये यकीन रखना कि ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है। जो अल्लाह के जितना करीब होगा, अल्लाह उसे इम्तिहान से उतना ही आजमाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ऑफ इस्लाम ज़रूर सब्सक्राइब करें